اگر میرے کو کوئی غلطی ہو جائے گی میری دوویں سیدزادے تربیت کریں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو۔ ایوے چٹیاں داڑیاں والے بھی بابے بیٹھے نے، میں بھی ہیراں تو سفر کر کے اتھے آیا ہے، کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے اللہ دی رسی آسمانہ تو لٹکتی ہوئے آندھی ہوئے تے اسی انہوں پھڑ لیے تے سیدھا رستہ ہے، مگر کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا تے آسمانہ تو اللہ دی رسی آ رہی ہے۔ مگر میرے رب نے فرمایا جدو کسے مسئلے دی سمجھ نہ آوے میرے یار دے بوبے تے چل جا کرو، جتھے میں قرآن نازل کیتا ہر گل دی سمجھ آ جائے گی، ہر گل دی سمجھ آ جائے گی۔ جدو میں تفسیرہ نو کھولے آتے منو حضرت امام جعفر صادق دی بارگاہ دے اندر جانا پیا۔ حضرت امام جعفر صادق کون نے؟ امام باقر دے پتر۔ امام باقر کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے۔ حضرت امام زین العابدین کون ہے؟ حضرت امام حسین کے بیٹے۔ حسین ابن علی کون ہے؟ مولا علی کے بیٹے۔ مولا علی کون ہے؟ سنیوں کا پیر علی ہے، میرے نبی کا پیر علی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قرآن سے مراد قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، اللہ کی رسی کو پکڑ کر میں گمراہ نہیں ہو سکتا، تو فرمایا سیدوں کے در پہ آ جائے اور قرآن کو مان لے۔ اس دن ایک مثال دینا ہے، کربلا دے میدان اندر چلے جاؤ، اور سمجھ آ رہی جو اچھی بولو، کربلا دے میدان اندر چلے جاؤ، جدو آقا حسین نے شہادت دا رتبہ پا لیا، نیزے تے سارے آ گیا تے قرآن دی تلاوت شروع ہو گئی۔ قرآن دی جدو قرآن دی تلاوت شروع ہوئی نا تے کسی نے پوچھا حسین ابن علی قرآن تو جدا کیوں نہیں ہویا، قرآن پڑھی جا رہا ہے؟ فرمایا آج میں ثابت کرنا چاہنا ہے، میرے نانے نے فرمایا سی قرآن اہل بیت دے نالے، اہل بیت قرآن دے نالے، آج نیزے اتے میں قرآن پڑھ کے 10 چلے آئے کہ قرآن آج بھی حسین دے نالے، حسین آج بھی قرآن دے نالے۔ ایسے گلو میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا سلام علی خالق کائنات نے قرآن اندر ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں دی اولادہ بھی آئیاں نے، حضرت آدم دی اولاد بھی آ، حضرت نوح علیہ السلام دی اولاد بھی آ، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد بھی آ، حضرت موسیٰ آپ دے آبا و اجداد بھی ہے، مگر رب کائنات نے کسے تے قرآن پڑھ کے رب نے اے نہیں فرمایا آدم دی اولاد تے سلام ہوئے، نوح علیہ السلام دی اولاد تے سلام ہوئے۔ یا اللہ جدو میرے محبوب دی اولاد دی واری آئی، جدو حضرت امام حسن پاک دی واری آئی، جدو امام حسین پاک دی واری آئی، جدو سیدہ و طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیواری آئی، جدو مولا علی دیواری آئی تے رب کائنات ارشاد فرمایا سلام
علی الیاسی رب ہو کے مصطفیٰ دیاں آلتے سلام بھیج رہے آیا مصطفیٰ دیاں آلتے سلام بھیج رہے آیا یا اللہ سلام صرف حسین تک محدودا فرمایا نانا قیامت تک جننے سید آنے نے انہاں سارے سجداں تے رب سلام بھیج رہے آیا کر گئے یا رچی بولو ذرا سبحان اللہ تیسے گلہ میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے قلم چکیا آپ کی فرمانے آپ فرمانے آل اولاد و تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی او صدقہ شاہ جیلانی او پاؤ خیر محمد تائی او صدقہ شاہ جیلانی او کریمہ علیہ السلام دے غلاموں آج دنیا اندر جڑا ہر بندہ جڑا یا جڑا سیدہ نال پیار کر دے ان دی شان تے مقام کیا میرے تیرے کریمہ علیہ السلام دے غلاموں آؤ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ آ گیا تو اس نے آ کے سوال کیتا اس نے کیا میں سید زادہ یا میں جڑا نہ مینوں صدقہ لگدا ہے تے نہ جڑا مینوں جڑا یا مینوں صدقہ کوئی نہیں لگتا تے آپ نے فرمایا پھر عبداللہ بن مبارک کہنے نے آپ نے فرمایا حضور اگر مینوں کوئی قرض حسنہ دے دے تے میں قرض لے لواں گا اگر مینوں کوئی تحفہ دے دے تے میں جڑا اپنے نانے کو سفارش کروا دواں گا حضرت عبداللہ بن مبارک کہندے نے کوئی بندہ ہے جڑا سید زادے دی خدمت کرے گا میرے تیرے کریمہ علیہ السلام دے غلاموں اور دیکھ بندہ جڑا بچہ بیٹھا ہویا سی جن دی 16 سال یا 17 سال عمر سی اس دے کول 3 روپیے سی اور 3 روپیے تے کہندا کیا بے حضور میں 3 روپیے دین لگایا پر میری ایک شرط اگر تسی 3 روپے سید زادے نو دے دو تے جدو محفل ختم ہو جائے تے میرے واسطے 3 دعاواں کر دیو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا بلیا ٹھیکا ان 3 روپیے لے کے سید زادے چلے گئے نے میرے تیرے کریمہ علیہ السلام دے غلاموں حضرت عبداللہ بن مبارک کہندے نے جدو محفل ختم ہون لگی تے منڈا کھڑا ہو گیا کہندا یا حضور دعا کرو آپ نے فرمایا تیری پہلی دعا کیا آپ نے پہلے اپنی داستان سنائی فرمایا حضور میں ایک یتیم نہ میری ماں تے نہ میرا باپ میں کوئی سہارا دین والا کوئی نہیں سی میری ماں بھی ٹر گئی تے میرا باپ بھی ٹر گیا تے رول دیا میں غلام بن گیا میں نے ایک یہودی نے خرید لے آیا میں ان دی غلامی دے اندر جڑا رہ رہا آیا پر میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دا
میں مدینے والے دا کلمہ پڑھ دایا میں مدینے والے دا کلمہ پڑھ دایا حضرت عبداللہ بن مبارک کہندے نے پھر گل کر کی کرنا چاہنا یا ساری محفل رو پیا ایک یتیم بچہ جڑا انہیں 3 روپے دے دیتے نے آپ نے فرمایا گل کر پترا کی گل لا جدو آپ نے گل بچے نے کی تھی تے حضور پہلی دعا اے تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو اللہ منو آزادی عطا فرما اور میں پہلی دعا کرو کہ اللہ منو آزادی عطا فرما دے اللہ منو آزادی عطا فرما دے یہ تو دوسری گل ہوئی نا حضرت عبداللہ بن مبارک کہندے نے 10 بے لیا تیری دوسری دعا کی ہے تو کہندے نے حضور میری دوسری دعا اے آ کہ میرا مالک جڑنا یہودی ہے دعا کرو اللہ انہوں کلمہ نصیب فرما دے میرے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے پترہ تیسری دعا کی ہے فرمایا حضور تیسری دعا اے آ کہ دعا کرو اللہ منو موت آن تو پہلے مدینے والے دی زیارت فرما دے میرے در کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو دعا کی تھی تے وہ بچہ نکلیا تے مالک دے کول آ گیا مالک نے کیا بڑی دیر لا دیتی ہے بڑی دیر لا دیتی ہے بڑی دیر لا دیتی ہے کوئی سودا سلف نہیں لے کے آیا کوئی سامان نہیں لے کے آیا دکان تو سودا نہیں لے کے آیا حضرت عبداللہ بن مبارک کا جدو دعاواں کر کے بچہ نکلے آیا تے بچہ رو کے کہندا حضور میں کی دسا مالکہ تینو میں کی دسا میں اس طرح محفل دے وچ چلا گیا سی میں اپنے 3 روپیے جڑے نے ایک سید زادے نو دے دیتے نے ادھر عبداللہ بن مبارک نے دعاواں دتیاں نے فرمایا پہلی دعا کیا فرمایا پہلی دعا حضرت عبداللہ بن مبارک نے کی دی ہے میں دعا دا کیا سی کہ مینوں آزادی مل جائے او یہودی کہندا آزادی دے دتی اور دوسری دعا دے بارے یہودی پوچھدا انہیں کیا میں دعائیں کروائی سی کہ میرے مالک نو رب کلمہ نصیب فرما دے اور مالک دی زبان تے کلمہ آ گیا انہیں کیا تیسری دعا کی انہیں کیا تیسری دعا ایسی کہ رات پہ جائے مدینے والا اپنی زیارت کروا دے جدو اینی گلی ہوئی اور یہودی بھی تانگا لا کے بہ گیا تے جڑا ہے بچہ بھی تانگا لا کے بہ گیا ادھی رات ہوئی اور مدینے والا آ گیا تے حضرت میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے کلم چکیا آپ فرمانے نے سخنے اندر اور میرا ماں ہی ملے تے میں گھل وچ پا لیاں باواں اوے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا او کتے پیر بچھڑ نہ جاواں جدو یقین پکا ہوئے تے پھر مالک آئی جاندے نے جدو سامنے میرے کریم آقا ہے نے میرے آقا نے فرمایا وہ دیکھو نا ذرا مصطفیٰ آ گئے نے حضرت جدو یہودی نے کلمہ پڑھ لیا وہ بچے نے جدو ویکھیا نا تو حضرت سخی سلطان العارفین دی تھے قلم اٹھی تو آپ نے بڑا خوبصورت منظر کھینچیا تسی جلدی سبحان اللہ بولو آخری شعر تے اس تو بعد گل ختم اچھی بولو ذرا سبحان اللہ حضرت سخی سلطان العارفین بولے آپ فرماندے نے اے تن میرا چشم ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رہ
لولو دے اور مڈ لک چشمے ایک کھولا تے ایک جا اتنا ڈٹھیا اور منو صبر نہ آوے تے میں ہور کسے وال کی پا جا مرشد دا اور دیدار ہے باہو جڑا جڑا اپنے مرشد دی زیارت کردہ پہ ہاتھاں چوک کے پڑھ لے ذرا ایک سما بن جائے تو میں کیمرے والے نو کہاں گا ذرا گھما کے ویک دیدہ ہاتھ نہیں چکیا کئی سارے پڑھ لو مرشد دا دیدار ہے باہو 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 تے منو لک کرو